کا معیار بدل لیا. ہم نے لوگوں کو عزتیں دینی شروع کی ان کا مال دے کے, ہم نے لوگوں کو عزتیں دینی شروع کی ان کی شہرت دے کے, ہم نے لوگوں کو عزت دینی شروع کی ان کا رنگ دے کے, ان کی وجاہت اور ان کی توجہ کو عزت دیتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں یار اس کے پاس گاڑی ہے, اچھا لباس پہنا ہے, اچھا خوبصورت جو اچھے قد کا جملہ ہے کہ ہر خوشحالی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ظلم چھپا ہوتا ہے. اب وہ ظلم سے آپ آگاہ نہیں ہے, اس ظلم کا آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے اس جگہ پہ آپ نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا. ایک شخص اندر آئے گا اور وہ شخص آپ سے نے فرمایا جنتی ہے. یہ عام زبان دعویٰ نہیں کر رہی ہے, نبوت کی زبان بول رہی ہے. اور اللہ وحی جس کو ہم نے عزت کا معیار, ظاہر ہے ہم نے عزت اس کو دی ہے جس کے پاس دنیا تھی, جس کے پاس مال تھا. فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا وہی شخص تیسرے دن پھر مسجد میں داخل. بات ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کہا ہے جنتی. اللہ اکبر. صحابی نے سنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اللہ کے نبی نے جنتی کہا. ہو سکتا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا میں نے ان کو معاف کیا, اس کے بدلے میں جن سے میں نے برا کر دیا جن کے ساتھ, یا اللہ مجھے بھی معاف کر. کوئی فوقیت حاصل نہیں, کوئی بلند نہیں ایک دوسرے سے, سارے برابر ہیں. لیکن جہاں پہ فوقیت کی بات آئی, جہاں پہ بلند کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہاں تم میں سے کوئی بلند ہو سکتا ہے مگر اس کا معیار تقویٰ ہے. انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں دل کے اندر. اسی طرح بھلے شاہ کا ایک شعر یاد آیا, تن کالا قبول بھلیا من کالا کسے کام نہیں. ہم نے اپنے چہروں کو سنوارنا شروع کر دیا, ہم نے پروڈکٹس جو تھیں وہ یوز کر لی, اتنے خوبصورت لباس اور اتنے خوبصورت چہرے, اور ان کے دل اندر سے کالے ہیں. کاش انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اپنے اندر پہ, اپنے اوپر کی بجائے. یہ آگے پیچھے دم ہلاتا ہے اس کے, جی 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 سرکار. اس کی بکواس سن کے بھی کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے. اس کی گالیاں بھی اس کو اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ ہم نے عزتوں کا معیار پیسہ دولت جو بنا لی, اور کرسی جو بنا لی, اور سرداری جو بنا لی. معیار کسی کو آپ عزت دے رہے ہیں تو اس کے اندر تقویٰ دیکھیں کتنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کو عزت دی ہے جس کے اندر تقویٰ تھا, وگرنہ سارے برابر ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع کہ ہمارے عزت بنانے کا, عزت دینے کا معیار کیا ہے. یہ سچ بات ہے کہ ہم نے عزت کا معیار بدل لیا ہے. ہم نے لوگوں کو عزتیں دینی شروع کی ان کا مال دیکھ کے, ہم نے لوگوں کو عزتیں دینی شروع کی ان کی شہرت دیکھ کے, ہم نے لوگوں کو عزت دینی شروع کی ان کا رنگ دیکھ کے, ان کی وجاہت اور ان کی توجہ جو تھی وہ دیکھ کے لوگوں کو عزتیں دینی شروع کی. ہم نے عزت کا معیار کیا بنا لیا؟ عزت اصل میں اللہ نے کس کے لیے رکھی تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرما دی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینا بھی اللہ کا کام ہے اور ذلت دینا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم اس شخص کو عزت دیتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں یار اس کے پاس گاڑی ہے, اچھا لباس پہنا ہے, اچھا خوبصورت جو اچھے قد کا, اور اس کے پاس دنیا ہے, اس کے پاس جو ہے صحت ہے, اور سارا کچھ ہے اس کے پاس. اس شخص کو دیکھ کر ہم امپریس ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یار اس پہ اللہ کا کتنی مہربانی, اس پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہوا ہے, اس پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے. کاش اس کی جگہ میں ہوتا, کاش جہاں پہ یہ کھڑا ہے وہاں پہ میں ہوتا آج. لیکن ایک بڑا زبردست جملہ ہے کہ ہر خوشحالی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ظلم چھپا ہوتا ہے. اب وہ ظلم سے آپ آگاہ نہیں ہے, اس ظلم کا آپ کو پتہ نہیں ہے, اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے اس جگہ پہ آپ نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. تو ہم نے جب سے اپنی عزتوں کا معیار بدلا ہے تو تب سے نشکری, تب سے جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلے کریٹ ہونے, تب سے جو ہے وہ ہم نے نشکری کرنی شروع کر دی ہے, تب سے ہمارے حالات جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کے پاس بیٹھے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مسجد نبوی کے دروازے میں سے ایک شخص اندر آئے گا, اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے. یہ عام زبان دعویٰ نہیں کر رہی ہے, نبوت کی زبان بول رہی ہے, اور اللہ وحی یوحا جو وحی کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتاتے ہیں, اور یہ اللہ کی زبان بتا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اب اس دروازے میں سے جو شخص داخل ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی ٹکٹکی آنکھوں کی لگا کر دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, اور ہم بےتاب تھے کہ اس شخص کو دیکھے جس کو زبان نبوت نے کہا یہ شخص جنتی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا, اور وہ شخص کا حلیہ کیا ہے؟ کوئی اس نے زبردست برانڈڈ کپڑے نہیں پہنے, کوئی اس کے تاپ جو ہیں وہ لگے ہوئے کپڑوں میں اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اور کوئی اس کی اتنی وضاحت نہیں ہے, کوئی وہ جو ہے نا ترکی نسل گھوڑے سے یا سرخ خون سے نہیں اترا, کوئی اس کے پاس اچھی سواری نہیں ہے, بس سادہ سا سمپل سا آدمی ہے. وہ مسجد میں داخل ہوا. صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے, یار یہ بندہ جو ہمارا سوچنے کا معیار ہے کہ بھائی جو اللہ جس پہ مہربان ہے, جو بندہ جنتی ہے, وہ تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پاورفل ہر طریقے سے, دنیا دار ہر چیز سے, جس کو ہم نے عزت کا معیار, ظاہر ہے ہم نے عزت اس کو دی ہے جس کے پاس دنیا تھی, جس کے پاس مال تھا, ہم نے اس کو عزت دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو جنتی کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ عزت دار شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ شخص جنتی ہے.
دوسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، ابھی مسجد سے داخل ہونے والا جو شخص ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرمانے لگے، ہم دیکھنے لگے اس دروازے میں سے ایک صحابی داخل ہوئے، یہ وہی صحابی تھے جو کل داخل ہوئے تھے۔ 2 دن ہو گئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، 2 دن ہو گئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے بڑے بے چین ہوئے کہ ہم کیا عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ہیں دنیا میں، لیکن وہ شخص اس بات سے بے خبر ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنتی کہہ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے تیسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ اب جو مسجد سے داخل ہوگا شخص، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا وہی شخص تیسرے دن پھر مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو ہم نے ارادہ کیا، 2 صحابیوں نے ان میں سے کہ ہم جائیں، ہم پتہ کریں۔ ان کے اندر ایک لگن اور تڑپ تھی کہ وہ کون سا ایسا عمل کر رہا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں اس کو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، جو نیکیاں آپ سے سب نے ہمیں بتائیں اسے بھی بتائیں گے، جو ہم کر رہے ہیں وہی نیکیاں وہ کر رہا ہے، تو پھر وہ چیز کون سی ہے جو یہ کر کے جنت کا حقدار بن گیا، ہم بھی دیکھیں۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ، صحابی چلے گئے، اس کے گھر رہے مہمان، 3 دن رہنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ کوئی اس کے اندر وہ نیکی نہیں جو ہمیں نہ ہو، تو آتے ہوئے پھر پوچھ لیا۔ اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے مسئلے حدیث کے نکلتے ہیں کہ آتے وقت اس صحابی نے اپنے مہمانوں سے پوچھا بھائی کس کام سے آئے تھے آپ، تو وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کہا ہے جنتی۔ اللہ اکبر، صحابی نے سنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اللہ کے نبی نے جنتی کہا، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ صحابی فرمانے لگے میرے بھائی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ وہ صحابی کو پوچھ رہے ہیں کہ کون سا عمل کرتے ہو بھئی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تمہیں جنتی؟ سوچتے رہے، کہنے لگے ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے ہاں یہ عمل ہو سکتا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا میں نے ان کو معاف کیا، اس کے بدلے میں جن سے میں نے برا کر دیا جن کے ساتھ، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ یقیناً ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ کے ساتھ دن میں کسی نے برا کیا ہو، آپ بڑا مشکل ہے اس کو معاف کر کے سونا، کہ آپ کے دل کے اندر قدورت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کے لیے عداوت ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بڑی زیادتی کی ہے یا کوئی بڑا مسئلہ یا معاملہ بنا ہے جس کے اوپر آپ کو بڑا غصہ ہے، اور اس کو معاف کر کے سونا۔ جنت جو ہے وہ اسی طرح، جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، کچھ اعمال ہے بندے کے جو کر کے جنت ملنے والی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عزتوں کا معیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر کون ہے؟ پہلے جب برابری کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی بلند نہیں ایک دوسرے سے، سارے برابر ہیں۔ لیکن جہاں پہ فوقیت کی بات آئی، جہاں پہ بلند کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہاں تم میں سے کوئی بلند ہو سکتا ہے، مگر اس کا معیار تقویٰ ہے۔ اس کا معیار جو ہے وہ ہم نے جو معیار بنایا ہے عزت کا وہ نہیں ہے، عزتوں کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ زاد راہ جو ہے وہ سب سے بہترین زاد راہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ تقویٰ ہے۔ اور سارے اعمال کی بنیاد اور جڑ اگر دیکھی جائے تو سارے اعمال اور بنیاد کی جو جڑ ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں دل کے اندر۔ بھولے شاہ کا ایک شعر یاد آیا، تن کالا قبول بھولیا، من کالا کسے کام دا نہیں۔ ہم نے اپنے چہروں کو سنوارنا شروع کر دیا، ہم نے پروڈکٹس جو تھیں وہ یوز کرنی شروع کر دیں، اور ہم نے اپنی وضاحت اچھی کرنی شروع کر دی۔ اتنے خوبصورت لباس اور اتنے خوبصورت چہرے، اور ان کے دل اندر سے کالے ہیں۔ کاش انہوں نے محنت کی ہوتی اپنے اندر پہ، اپنے اوپر کی بجائے۔ تو جب ایک پڑھا لکھا شخص، اس کا لباس اچھا ہے، اس کا سارا کچھ اچھا ہے، لیکن بات کر کے پتہ چلا وہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے ساتھ رہ کے پتہ چلا وہ کیسا شخص ہے، اس کے ساتھ چل کے سفر کر کے، اس کے ساتھ لین دین کے معاملات کر کے پتہ چلا وہ کیسا شخص ہے۔ تو ہم نے جو عزتوں کے معیار بنائے ہیں وہ عزتوں کے معیار اصل میں صحیح عزتوں کے معیار نہیں۔ ہم نے صرف لوگوں کے حال و حلیہ دیکھ کے لوگوں کو سلام کرنا چاہے۔ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں۔ پہلی یہ ہے کہ جو چھوٹا بندہ ہے نا، چھوٹے کو دیکھتے ہیں، منافق جو ہے نا، آج کل کا منافق جو ہے وہ جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھتا ہے نا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 منافق کی نشانیاں بیان کی نا، یہ دور حالات حاضرہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 3 نشانیاں منافق کی۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو اس کی جی حضوری آگے پیچھے دم ہلاتا ہے، اس کے جی سرکار، اس کی بکواس سن کے بھی کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے، اس کی گالیاں بھی اس کو اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم نے عزتوں کا معیار پیسہ دولت جو بنا لی، اور کرسی جو بنا لی، اور سرداری جو بنا لی۔ تو اپنے سے چھوٹے بندے کو، دوسری نشانی منافق کی، اپنے سے چھوٹے بندے کو دیکھ کے اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو کہتا ہے جا بھائی کل آنا، گھر نہیں ہوں میں، گھر والوں کو کہہ دیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، چھوٹے بندے کو اس نے ٹرکایا ہوا ہے، باتوں پہ لگایا ہوا ہے۔ اور جو اس کی تیسری نشانی، اپنے برابر کا بندہ جو ہے نا اس کو سیاست کر کے ہراتا ہے۔ یہ 3 آج کل کے منافق کی نشانی۔ تو
ہم فوری کسی نہ کسی شخص سے اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ معاف کر دینا بھی تو جو پہلے سب سے بات ہوئی نا پہلے حدیث میں، وہ تقوی ہی تھا، اصل چیز جو ہے نا وہ تقوی ہے۔ تو عزتوں کا معیار، کسی کو آپ عزت دے رہے ہیں تو اس کے اندر تقوی دیکھیں کتنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کو عزت دی ہے جس کے اندر تقوی تھا، وگرنہ سارے برابر ہیں۔ تو عزتوں کا معیار لوگوں کا حسن نہیں ہے، عزتوں کا معیار لوگوں کا لباس نہیں ہے، عزتوں کا معیار لوگوں کی دولت اور لوگوں کی گاڑیاں نہیں ہیں، بلکہ عزت کا معیار جو ہے وہ انسان کا اندر اخلاق خوبصورت ہونا اور انسان کی گفتگو کا اچھا ہونا اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ اچھا ہونا، یہ اصل عزت کا معیار ہے۔ اس بدلے میں لوگوں کو عزت دی جائے، نہ کہ چہرے اور لباس دے کے لوگوں کو عزت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔